तालिबान ने APC के मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम तो किया, लेकिन उनका इसरार कि फैसला कुन मुज़ाकरात फौज के बगैर मुमकिन नहीं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ नौशीन अब्बास। शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात में रियासती इदारों के बराह रास्त फरीक बनने में क्या रुकावटें हैं? ज़ाहिर है कुछ रेड लाइंस हैं जो कि रियासत की होती हैं, हुकूमत की होती हैं और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की होती हैं, वो हम देखेंगे। कराची पुलिस का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुसलसल बढ़ते हुए जराइम या मुजरिमों की सियासी ताकत? इन मौज़ूआत के साथ साथ सरबीन में ये भी शामिल है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद हंगामों और तशद्दुद का सिलसिला जारी। और इस हफ्ते तो फिर चले में मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी मुजस्समा साज से जिनके फैंस हॉलीवुड में भी मौजूद हैं। मेरा फन देख के इतने खुश हो के देखिए। आप भी एंजेलिना जोली को देख के बहुत खुश हुए हैं। उसको ही बनाऊंगा, फिर उसको भेज दूंगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ने एक कबायली जिरगे को तालिबान से अमन मुज़ाकरात करने का इख्तियार दिया, लेकिन इस जिरगे के पहले ही इजलास के दौरान तालिबान ने BBC को बताया कि फ़ौज की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात बामानी नहीं हो सकते। मुल्क भर में क़याम अमन की भरपूर ख्वाहिश के बावजूद तालिबान के इस मौक़िफ़ से किसी फौरी ब्रेक थ्रू की उम्मीद मांद पड़ गई है। इस्लामाबाद से महमूद जान बाबर की रिपोर्ट। ये पिशावर में कबायली इलाकों के अमायदीन के लिए एक तारीखी दिन है। मुल्क भर की सियासी क़यादत ने इन्हें बदमनी के खात्मे के लिए बातचीत का इख्तियार दिया है। आज इस जरगे का पहला दिन है। हुकूमत उसको नहीं दबा सकते, फिर हम कैसे दबा सकते, लेकिन ये प्रेशर है कि वो हमारे साथ रवायत के मुताबिक ज़रूर बात करेंगे। और आज ही के दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी की और इनके तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा, अगर फौज इसमें दिलचस्पी नहीं लेती और फौज मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो फौज ही इस मुल्क की ताकत का असल महवर है, तो फौज के बगैर ये मुज़ाकरात अधूरे होंगे और ये पायदार नहीं होंगे। 5 साल पहले सवात में ऐसा ही एक अमन मुआहदा हुआ था, जिसका अंजाम एक खूनरेज आर्मी ऑपरेशन रहा। पाकिस्तान तो उस वक्त को बुलाने पर आमादा नजर आता है, लेकिन क्या बैनुल-अक़वामी बिरादरी भी इसको बुला पाएगी? जितने भी मुआहदे टूटे हैं वो तालिबान की तरफ ही टूटे थे, और इसकी जो है सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सवात की है। अवाम जो है ज़्यादा तकसीम हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी जो है लोगों में काफ़ी कंसर्न होगा। इस्लामाबाद के मेरिट होटल की ये इमारत सर्दियों की इस सपहर में खासी बली लग रही है, लेकिन 4 बरस कबल इसका मंजर कुछ यूं था। 2 अमरीकी फौजियों समेत दर्जनों हलाक हुए। इसके बावजूद पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जुमेरात को होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तालिबान की इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी सफारत खाने के एक तर्जुमान ने भी आज शुरू होने वाले इस मुज़ाकराती अमल पर किसी तबसरे से गुरेज किया, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अवाम में अमन की ख्वाहिश मौजूद है। मुज़ाकरात का ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो मसला है, जो तालिबान की सोच है, जो हमारी हुकूमत की सोच है, जो फ़ौज की सोच है, वो खुलकर सामने आ जाएगी। म्यूचुअल कंसेंसस हो जाता है कि देयर इज गोइंग टू बी नो मोर टेररिज्म या इस तरह की कोई चीज़, ऑफ कोर्स दैट वुड इन्हांस आवर नेशनल इमेज। मैं समझता हूँ इन लोगों को आपस में बात करनी चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए जो आज हमारे साथ है। ताहम चंद माहिरीन इस अमल की कामयाबी के बारे में ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं। इसका फ़ायदा ज़्यादातर तालिबान को होगा,
جو چاہتے یہ تھے کہ جو ہے ان کو ایک فریق کے طور پہ سمجھا جائے، اور وہ ان چاہتے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے کچھ وقت لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان کو اس میں اس حد تک کامیابی ضرور ہوئی ہے کہ جو ہے وہ دہشت گردی کا لفظ بھی اڑا دیا گیا ہے اور ان کو ایک فریق کی حیثیت سے بات چیت بھی کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے کیا اس عمل کا مقصد پاکستان میں امن قائم کرنا ہے یا آنے والے انتخابات کے لیے آزادانہ سیاسی مہم چلانے کا ماحول پیدا کرنا؟ محمود جان بابر، BBC نیوز، اسلام آباد۔ طالبان سے بات کرنے والے ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ آصف، کیا بات ہوئی آپ کی؟ ترجمان طالبان احسان اللہ احسان نے مجھے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی سیاسی شورا کا آج اجلاس ہوا تھا، جس میں JUI کی جو APC کل بلائی گئی تھی اس میں جو سفارش کی گئی ایک جرگے کی اس کو انہوں نے سراہا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک فوج اس عمل کا حصہ نہیں بنتی اور وہ اگر مثبت پیش رفت نہیں کرتی تو یہ امن مذاکرات جو ہیں یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے اور ان کے ذریعے پائیدار امن کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن آصف، کیا حال ہی میں طالبان نے کچھ سیاستدانوں کو نامزد نہیں کیا تھا مذاکرات کے لیے؟ جی بالکل، میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے ابتدائی طور پر تو 3 جماعتوں کا نام لیا تھا جن کو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں اور وہ ایک ضمانت کار کے طور پر اس سارے عمل میں شامل ہوں، اور اب وہ فوج کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ راہ فرار نہیں اختیار کر رہے ان مذاکرات سے؟ تو ترجمان کا کہنا یہ تھا کہ وہ پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ فوج اس سارے عمل کی ضمانت دے، لیکن وہ سیاستدانوں کو فوج کے ضامن کے طور پر لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فوج پر براہ راست ٹرسٹ نہیں کرتے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سیاستدان ضامن بنے، لیکن چونکہ فوج ابھی تک براہ راست اس میں سامنے نہیں آئی ہے، اس لیے سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات شروع تو کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کو انجام تک فوج کے ذریعے ہی پہنچایا جا سکتا ہے۔ آصف فاروقی، بہت شکریہ۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے فوج کے سابق ترجمان جنرل اطہر عباس سے اسی بارے میں بات کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سیاستدان تو ان مذاکرات کے بارے میں کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں، اس پر فوج کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، فوج نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جو بھی فوجی آپریشن ہوتا ہے وہ ایک سیاسی دائرے، سیاسی حکمت عملی کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ اس قسم کی جنگ، لڑائی یا تنازع جو ہوتا ہے اس کا کبھی بھی فوجی حل حتمی حل نہیں ہوتا ہے، وہ عارضی حل ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہی کوشش کی ہے امریکنوں کو بھی بتانے کی کہ افغانستان کے بھی جو پیش رفت وہ وہاں کر رہے ہیں اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کوئی سیاسی خد و خال ہونے چاہیے، کوئی سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے، اور فوجی آپریشن اس کی جانب بڑھے، اس کی طرف کنٹریبیوٹ کرے۔ جنرل صاحب، قبائلی علاقوں میں تو فوج کی رضا اور حمایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، قیام امن تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ فوجی آپریشن بھی ضروری ہوتا ہے ایک ایسے حالات میں جہاں کہ پوری عوام اس علاقے کی، چاہے وہ قبائل ہوں یا عام شہری ہوں، جن کو ایک شکنجے میں جکڑ لیا ہو ایک ایسے گروہ نے جو اپنی سوچ ان پہ مسلط کرنا چاہتا ہو، وہاں ضروری ہوتا ہے جب سول ادارے فیل ہو جائیں، سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ناکام ہو جائیں، تو فوج کو آنا پڑتا ہے اور ایک بگننگ، ایک اوپننگ کرنی پڑتی ہے اور ایک حالات کو سدھارنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ آخر میں فائنلی جو دیر پا حل نکلتا ہے وہ سیاسی مفاہمت کے ذریعے ہی نکلتا ہے۔ آپ نے سوات کی بات کی، جب آپ فوج کے ترجمان تھے ان دنوں میں بھی طالبان سے مذاکرات ہوئے، معاہدے ہوئے، لیکن کیا اس سب کا کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ سب سے بڑا یہ ہوا کہ جب مذاکرات ہو گئے اور مذاکرات کے نتیجے میں وہاں کے سوات کے طالبان کو ایک موقع فراہم کیا گیا کہ اب آپ حالات سدھارنے میں اور امن دوبارہ لانے میں مدد کریں، ریاست کی، حکومت کی اور فوج کی، تو اس میں دیکھا گیا اور عوام نے دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے زیادتیاں کیں اور ظلم و بھربریت کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ سب عوام نے دیکھ لیا تو عوام ان سے بدظن ہوئے
اور اس کے بعد انہوں نے پھر پریشر ڈالا کہ اس کا صرف نتیجہ ایک حتمی فوجی آپریشن سے نکلے گا. پھر ایک بڑا آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا گیا. تو اس طرح اس سے فائدہ بھی ہوا, لیکن ایک موقع دیا گیا تاکہ جو لوگ اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے, خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا, آپ ادھر موجود تھیں, تو جو وہاں کی صوبائی حکومت تھی فوجی آپریشن سے پہلے, وہ اس بات کی حمایت کر رہی تھی کہ وہاں جو طالبان کا گروپ تھا, فضل اللہ کا جو ٹولہ تھا, اس نے جو قبضہ کیا ہوا تھا سوات پہ, وہ اس کی حمایت کر رہے تھے اور فوجی آپریشن کے مخالف تھے. جی جنرل صاحب, مجھے یہ بتائیے, یہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے ان مذاکرات کے بارے میں؟ کہ ابھی تو خد و خال بنیں گے, ابھی تو صرف ایک فیصلہ ہوا ہے سیاسی قیادت نے, ایک گرینڈ جرگہ بیٹھا ہے, وہ بات چیت کرے گا, اس کے خد و خال طے ہوں گے, اہداف طے ہوں گے, اور جیسا ریاست نے کہا ہے, حکومت نے کہا ہے کہ جو آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مذاکرات ہوتے ہیں, ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اس پہ غور کیا جائے گا, اس پہ بات چیت آگے بڑھائی جائے گی. ظاہر ہے کچھ ریڈ لائنز ہیں جو کہ ریاست کی ہوتی ہیں, حکومت کی ہوتی ہیں اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہیں, وہ ہم دیکھیں گے جب ان کی پیشکش آئے گی اور ان کی جو بھی ڈیمانڈز آئیں گی, اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا. یہ تھے فوج کے سابق ترجمان جنرل اطہر عباس, جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. نوشین, کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ناظرین اسی پر؟ جی عالیہ, غلام مصطفیٰ دوحہ سے کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کا حتمی حل مذاکرات ہی ہیں, مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے, چاہے فریقین جو بھی ہوں. فضل کلماتی کراچی سے کہتے ہیں بالکل نہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے. اور واشنگٹن سے سحر خان کہتی ہیں دہشت گردی کا لفظ استعمال کریں یا بد امنی کا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر اتنا احساس ہے عوام کا, تو جس طرح عوام بنا کسی باڈی گارڈ اور پستولوں کے گھومتے ہیں, اسی طرح لیڈرز کو بھی پاکستان میں بغیر کسی خوف کے آزاد گھومنا چاہیے. اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں, پتہ ہے bbcurdu.com. بیجنگ کی فضا ریت کے طوفان سے کتنی گدلی ہو گئی ہے, دیکھیے آج کی تصویروں میں bbcurdu.com پر. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں, کچھ دیر بعد دیکھیے گا. بنگلہ دیش میں 1971 کے جنگی جرائم میں ملوث افراد کو سزائے موت سنانے کی حمایت اور مخالفت میں پرتشدد مظاہرے, درجنوں ہلاک. کہا جاتا ہے کہ سیاستدان اپنے علاقے میں SHO بھی اپنی مرضی سے لگواتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟